اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے آئے تمام دوستوں، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کو، آپ ہماری دعوت پہ ایک دفعہ پھر آج کی بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہماری گفتگو کو عوام تک پہنچانے، پاکستانیوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے لیے آج کا دن، یہ جو کارروائی ہوئی ہے سندھ میں نفرت کی، وہ شمع جلائی جا رہی ہے، وہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے کہ جس کو شاید ڈیکیڈز لگ جائیں دوبارہ اس کو بجھانے میں۔ اور میں جو آج بات کرنے جا رہا ہوں، یہ پاک سے زمین پارٹی کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اور ہمیں شاید ان باتوں کو سب سے آخر میں کرنا چاہیے تھا۔ جو اس ملک کے چلانے والے ہیں، جو اس ملک کے حکمراں ہیں، جو اس ملک ریاست کے جو یہاں پر ستون ہیں، ان کو ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے اور اس ملک کو تباہی بربادی میں جانے سے روکنا چاہیے۔ کراچی اور سندھ خاص طور پر پچھلے 35 سالوں سے سندھ میں ہم نسلی بنیادوں پر، ایتھنک لائنز کے اوپر ہم نے وہ تباہی بربادی دیکھی ہے کہ جس کے بعد کئی نسلیں تباہ برباد ہو گئیں، شہر کے شہر اجڑ گئے۔ اور جب ایک دفعہ نفرت اپنی جگہ بنا لیتی ہے تو وہاں پر پھر سینس پریویل نہیں کرتا، کوئی لاجک پریویل نہیں کرتی۔ اور ہم نے 35 سال پچھلے صحیح غلط کو دیکھے بغیر اس نفرت کی، ایتھنک کی سیاست میں، نفرت کی سیاست میں یہ سندھ، پورا سندھ وہ جلا ہے۔ اور مجھے ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے دوبارہ سندھ کو اسی نفرت کی سیاست میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ ہم نے پاک سے زمین پارٹی نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کراچی، جہاں پر جو کہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے، جہاں پر ہر رنگ، نسل، زبان، مسلک والا چند 100 کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں سندھی رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پنجابیز رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بنگالیز رہتے ہیں، برمیز رہتے ہیں، کشمیریز رہتے ہیں، ہزارے وال رہتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کی تعداد سب سے بڑی یہاں پر جو ایتھنک گروپ ہے وہ ہے مہاجروں کا، کہ لاکھوں کی تعداد میں مہاجرز ہیں۔ اور سندھ میں جو ہے وہ اربن سینٹرز میں کئی کروڑ مہاجر رہتے ہیں۔ تو کراچی میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ بھائی پورے پاکستان میں ایتھنک پالیٹکس شاید ہو سکے، شاید ہو سکتی ہو، شاید اس کی گنجائش ہو، کراچی میں ایتھنک بنیادوں پر سیاست ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ ایک ایتھنک گروپ کی بات کریں گے، سارے دوسرے ایتھنک گروپ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں، آپ یہاں پر لڑائی کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز کر دیں گے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے وہ را کی پینیٹریشن پچھلے 35 سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے 21 سالوں سے، 22 سالوں سے، اب تو ایم انور صاحب کی بات جو انہوں نے کانفیس کیا کہ بھائی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے را سے پیسے لے کر الطاف حسین صاحب کو پیسے پہنچائے ہیں، تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے مصطفیٰ کمال نے الزام لگا رہا۔ تو را نے اس کراچی میں اگر اپنی پینیٹریشن کی ہے تو کوئی اپنی فوج تو نہیں اتاری انہوں نے یہاں پر۔ انہی ایتھنک فالٹ لائنز جو ہے، یہ جو ڈیوائیڈ ہے،
اسی ایتھنک ڈیوائڈ کو انہوں نے اور وائڈن کیا ہے، اور انہوں نے انہی فالٹ لائن، انہی محرومیوں میں انٹروین کر کے، پینیٹریٹ کر کے یہاں پر اپنے نمائندے، اپنے کارندے بنائے ہیں. اور وہ آگ لگائی ہے رو نے کہ 21 سالوں میں آپ نے دیکھا، پچھلے 25 سالوں میں، کہ یہ شہر ایک ایک دن میں 20 22 لوگ مرتے تھے. رو نے شہر کو الطاف حسین صاحب کے ذریعے اس کو مقبوضہ کراچی کا نام دلوایا. جب پاکستان مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہے تو رو اس کو مقبوضہ کراچی کہلواتی ہے. پاکستانیوں کو اس پی ایس پی کے کارکن کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا کہ ہم نے آ کر اس سندھ کے لوگوں کو جوڑا ہے، آپس میں جوڑنے والا کام کیا ہے. اس کراچی میں لیاری والوں کو رنچوڑ لائن والوں سے جوڑا ہے، ہم نے کٹی پہاڑی والوں کو اورنگی اور نازم آباد والوں سے جوڑا ہے، ہم نے چکرا گوٹ والوں کو کورنگی والوں سے جوڑا ہے، ہم نے پختونوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو، پنجابیوں کو، مہاجروں کو اس شہر میں اور یہاں سے لے کر کشمیر تک آپس میں جوڑا ہے. اور صرف ہم نے ایک ایک بند کمرے کی سیاست نہیں کی. میں نے حیدرآباد ہو، کراچی ہو اور لاڑکانہ میں کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ یہ سندھی، اس صوبہ سندھ کے سندھی بولنے والے سندھی یہ ہمارے بھائی ہیں. ان کے آباء و اجداد نے ہمارے آباء و اجداد کو گلے لگایا. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جو کہ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام کے لیے ہجرت کی، انہوں نے اس پاکستان کے لیے، ان کو انہوں نے گلے لگایا، اس سندھ میں جگہ دی. اور میں نے لاڑکانہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ آج کے سندھی ہمارے بھائی، یہ آج کے دور کے انصار ہیں، یہ ہمارے آج کے دور کے ہمارے انصار ہیں. جس طرح سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو، مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کو جس طرح سے مدینے کے لوگوں نے گلے لگایا، جس طرح سے اپنی جگہ دی، جس طرح سے ان کی خدمت کی، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 1400 سالوں کے بعد پاکستان بنتے وقت آج سندھ کے ہمارے اس سندھی بھائیوں نے وہ سنت کو دوبارہ زندہ کیا ہے. انہوں نے مہاجروں کو گلے لگایا، اور یہ آج کے دور کے انصار ہیں. یہ ہمارے سندھی بھائی آج کے دور کے انصار ہیں. اور کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب میں نے کراچی سے کشمیر تک پی ایس پی نے کسی بھی ظلم کے اوپر اپنی جو ہے وہ کسی تعصب کا مظاہرہ کیا ہو کہ خدا نہ خواستہ لاڑکانہ میں اگر ایڈز پھیل رہا ہے، بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں اور وہ مر رہے ہیں، تو مصطفیٰ کمال نے یہاں پر اپنی آواز خاموش نہیں کی کیونکہ وہ لاڑکانہ میں کسی سندھی کا بچہ مر رہا ہے. آج تک کسی نے اتنی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اتنی جدوجہد نہیں کی جتنی ہم نے ہر وقت صحیح اور غلط کے درمیان سے فیصلہ کیا ہے. فائدہ نقصان کی پرواہ نہیں کی، ہم نے نقصان کے فیصلے کیے لیکن ہم نے صحیح بات کی ہے. ہمیں مہاجر کہتے رہ گئے کہ آپ مہاجر کرو، آپ کو ووٹ ملیں گے. ہم نے نہیں لگایا مہاجر کا نعرہ، ہم نے نہیں لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی بات کی، ہم نے اس شہر میں نئی تعصب کی بات کی. اور ہم آ کر جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، ہم نے وہاں پر آ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے. 7 ساتھی ہمارے شہید کر دیے گئے. آج تک ہم نے آج اس شہر، اس صوبے، اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. لیکن غضب خدا کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنی کرپشن زدہ اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ پورے سندھ کے فیبرک، امن کے فیبرک کو دوبارہ تہس نہس کر رہے ہیں، توبالہ کر رہے ہیں، نفرت کی ایسی بیج بو رہے ہیں، ایسے زہر کو اتار رہے ہیں کہ جس کا مداوا شاید کئی نسلوں تک بھی نہ ہو سکے. میں وارن کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو کہ آگ اور خون کے اس کھیل کو نہ شروع کریں، ملک کی تباہی کے اس کھیل کو نہ شروع کریں، سندھ کے ٹکڑے کرنے کے اس تباہی کھیل، اس کھیل کو نہ شروع کریں. آپ سندھ کے
آپ نے بنیاد ڈال دی ہے سندھ کو ٹکڑے کرنے کی، کوئی اور نہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، آپ سندھ کو اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں، ٹکڑے کر رہے ہیں، آپ ٹکڑے کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ سندھ دھرتی ہماری ماں ہے، کوئی اپنی ماں کے ساتھ یہ کرتا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ کیا کراچی اس سندھ دھرتی کی ماں کا دل نہیں ہے؟ آپ اس ماں کے دل کو 6 ٹکڑے کر دیا آپ نے، آج آپ نے اس کا 7واں ٹکڑا کر دیا۔ ہم پاک سرزمین پارٹی سندھ کی یہ کراچی کی تقسیم نہیں ہے، یہ سندھ کی تقسیم ہے، یہ سندھ کی تقسیم ہے۔ ہم نے لاڑکانہ میں کھڑے ہو کر بات کی، ہم نے مہاجروں کے گڑھ کراچی میں کھڑے ہو کر بات کی کہ اگر ہمارے سندھی بھائی نہیں چاہتے تو یہ سندھ کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں ہوگی، ہم کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ۔ اگر حیدرآباد میں کھڑے ہو کر ہم نے بات کی کہ سندھ کے ٹکڑے ہونے کی بات ہم نہیں کریں گے اور نہیں ساتھ دیں گے، لیکن آج پیپلز پارٹی کی یہ پروونشل گورنمنٹ اس نے سندھ کو ٹکڑے کرنے کی بنیادوں کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ سندھ کے ٹکڑے کرنے کی بنیاد آپ نے 2013 میں ڈال دی تھی، جب آپ نے اس کراچی جو کہ سندھ کی جو دھرتی ماں ہے، اس کا دل ہے، اس کے 6 ٹکڑے کر دیا آپ نے، 6 ڈسٹرکٹ بنا کے۔ آج آپ نے اس کا 7واں ٹکڑا کر دیا ہے، اور مجھے ریکارڈ پہ میں نے یہ بات کی ہے، ریکارڈ پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ اپنے سندھ کارڈ کو مضبوط کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، چونکہ سندھ کارڈ کراچی کے بغیر نامکمل ہے، کامیاب نہیں ہو سکا، تو کراچی پہ دلوں کو جیت کر کراچی کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، زمینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایڈمنسٹریٹولی ڈسٹرکٹ بنا کر کراچی کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں، کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں ایتھنک لائن کے اوپر ٹکڑے کر کے اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں یہاں ایسی آگ لگے جو پھر 35-40 سالوں تک پھر کوئی بجھا نہیں سکے اس کو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 35 سالوں میں نسلیں تباہ ہو گئی، شہر کے شہر تباہ برباد ہو گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ہم نے اس کو ریپیئر کیا تھا، پی ایس پی نے آ کر زخموں پر مرہم رکھا تھا، لوگ جڑ گئے۔ آج کوئی فائرنگ نہیں ہوتی کٹی پہاڑی پہ، آج کوئی لیاری میں فائرنگ نہیں ہو رہی، کسی کو لیاری میں بس سے اتار کر نہیں مار رہا کوئی کسی مہاجر کو، کسی بلوچ کو کوئی رنچھوڑ لائن میں نہیں مار رہا، کسی پختون کو لیاقت آباد میں نہیں مار رہا، کسی مہاجر کو بنارس میں آج کوئی نہیں مار رہا۔ یہ پی ایس پی کا کارنامہ ہے، اللہ نے یہ کام ہم سے لیا۔ تو آج جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے ایک علاقے کو، کماڑی کو 7ویں ڈسٹرکٹ کے طور پر اس کا اعلان کیا ہے، ایک اور ٹکڑا کیا ہے کراچی کو ایک اور ٹکڑے میں اضافہ کیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو کرمنل کہتے ہیں، ہم اس کو انٹائی پاکستان کہتے ہیں، ہم اس کو انٹائی سندھ کہتے ہیں، ہم اس کو سندھ کو توڑنے کی سازش کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی سازش کہتے ہیں، اور پاک سرزمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی، پاک سرزمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی۔ ہم اس کے لیے ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جو جمہوری ہے، جو آئینی ہے، جو قانونی ہے۔ ہم سڑکوں پہ جائیں گے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، ہم کراچی سے کشمور تک اور کشمور سے کشمیر تک اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ کہیں گے، اے ایوان میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں، تمہاری ذمہ داری ہے، جس ملک کو دفاع کرنے کا تم نے اوت اٹھایا ہے، اس ملک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں ملک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہاں میں کہہ رہا ہوں ملک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہاں میں کہہ رہا ہوں آج آپ وہ بیج بو رہے ہیں جس سے وہ نفرت جنم لے رہی ہے، لے چکی ہے، لے گی، کہ جس کو آپ پھر آپریشن کرو گے 35 سالوں تک، پھر فوج کو بلاؤ گے یہاں پر، پھر لوگوں کو خلاف کھڑا کرو گے، پھر رینجر سے لوگوں کو یہاں پر آپریشن کرواؤ گے۔ تم یہ بیج بو ہی کیوں رہے ہو نفرت کا؟
پھر پاکستان کے اربوں روپے خرچ کرو گے لوگوں اس آپریشن میں، تو یہ اس نفرت کے بیج کو بو ہی کیوں رہے ہو؟ تو میں حکمرانوں کو بھی آواز لگاتا ہوں، میں آپ کو پہلے سے کہتا چلا آیا ہوں کہ دیکھو یہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پر صوبوں کو اختیارات ملے ہیں، یہ صوبوں کو نہیں ملے، یہ ایک صوبے کے لوگوں کو نہیں ملے، کوئی فرق نہیں پڑا صوبے کے لوگوں کو 18ویں ترمیم سے، یہ وزیر اعلیٰ کو ملے اختیارات۔ اس نے اپنے پاس سارے وزراء اعلیٰ اس وقت کا پاکستان کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں، سب سے بڑے آمر بنے ہوئے ہیں، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب اس معاملے میں ان سارے وزراء اعلیٰ سے 2 قدم آگے ہیں۔ انہوں نے اپنی نفرت کی اینک کو پہن کر جو حشر کیا ہے سندھ کے شہروں کا، خاص طور پر کراچی کا، وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ جو 18ویں ترمیم میں اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ نیچے نہیں گئے، صوبے با اختیار صوبوں کو اختیار نہیں ملا، ایک وزیر اعلیٰ کو اختیار مل گیا ہے، اس کو نیچے جانے کی ضرورت ہے۔ NFC ایوارڈ میں جو پیسہ ملتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت، وہ پیسہ جو صوبوں کے نام پر ملتا ہے وہ صوبوں کے لوگوں کے پاس نہیں گئے، وہ ایک وزیر اعلیٰ کے آفس میں آ کر پارک ہو گئے۔ وہ کہتا ہے میری مرضی، میں پیسے دوں کسی ڈسٹرکٹ کو، میں نہ دوں، تو کل کو وزیر اعظم پاکستان کا ہے بھائی میری مرضی، میں جس صوبے کو NFC ایوارڈ چاہوں دوں، جس صوبے کو نہ دوں، کوئی NFC ایوارڈ نہیں، میری مرضی، میں جس صوبے کو چاہوں پیسے دوں، جس صوبے کو چاہوں پیسے نہ دوں۔ نہ تو یہ وزیر اعظم کے پیسے ہیں، نہ یہ وزراء اعلیٰ کے پیسے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم NFC ایوارڈ دے رہا ہے صوبوں کے لیے، تو صوبوں کو چاہیے کہ وہ PFC ایوارڈ دے صوبے کے لوگوں کے لیے، ڈسٹرکٹ کو، صوبے میں PFC پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا کریں۔ اور تیسری بات کہ فوراً سے بیشتر کراچی جو کہ ایک ڈسٹرکٹ تھا، 18 ٹاؤنز تھے، 200 سے زائد یونین کاؤنسلز تھے، یہ طریقہ کار ہے کسی بھی مہذب شہر کو چلانے کے لیے، اس پہ کراچی کو بحال کیا جائے۔ یہ 7ویں ڈسٹرکٹ کو ختم کر کے 6 کے 6 ڈسٹرکٹ ختم کیے جائیں، کراچی ایک ڈسٹرکٹ میں، کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کو میٹروپولیٹن سٹی کو بحال کیا جائے ایڈمنسٹریٹولی، اور اس کے نیچے ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے نیچے 18 ٹاؤن بنانے ہیں وہ بناؤ، زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے 20 ٹاؤن بناؤ، 21 ٹاؤن بناؤ، 200 یونین کاؤنسلز ہیں 250 بناؤ۔ یہ ہے ایڈمنسٹریٹولی ڈیوالو کر کے نیچے ایڈمنسٹریشن کو چلانے کا طریقہ کار۔ لندن ہے، نیو یارک ہے، شنگھائی ہے، بیجنگ ہے، استنبول ہے، جا کر دیکھ لو کہیں پہ اگر کسی نے ایک شہر میں 6 شہر بنائے ہوں، نہیں مثال ملتی۔ نیچے ایڈمنسٹریٹو ٹاؤنز بنائے جاتے ہیں، نیچے ایڈمنسٹریٹو یونین کاؤنسلز بنائی جاتی ہیں، تو کوئی شہر کو ٹکڑے نہیں کرتا۔ چھوڑ دو سب کی بات، لاہور، کراچی چھوڑ کے لاہور چلے جاؤ، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی، کیا وہاں پہ ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں؟ کیا پشاور میں ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں؟ کیا کوئٹہ میں ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں؟ آپ نسلی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر، ایتھنک بنیادوں پر آپ نے اس کراچی کو ڈسٹرکٹ بنایا ہے۔ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہو کراچی پہ تاکہ آپ کا یہ سندھ کارڈ اسٹرانگ ہو۔ اے میرے سندھی، میری ماں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں، دانشوروں، لکھاریوں، سیاستدانوں، ہاریوں، مزدوروں، نوجوانوں، طالب علموں، بچے بچیوں، تمام سندھیوں کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کی قسم میں اس سندھ کو ایک رکھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرے دل میں تعصب نہیں ہے، میرے ذہن میں تعصب نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ سب انسان ہیں پورے پاکستان میں رہنے والے، یہ سب میرے سندھ میں رہنے والے انسان ہیں۔ میری سوچ میں رتی برابر بھی کوئی تفرقہ، کوئی تعصب نہیں ہے۔ مجھے تھر میں مرنے والے، بھوک سے پیاس سے مرنے والے بچے کا بھی اتنا ہی غم ہوتا ہے جو کوئی یہاں پر، اگر جتنا غم مجھے کراچی میں نالے میں بہہ کر مرنے والے بچے کا ہوتا ہے۔ مجھے کتے سے کاٹ کر ہلاک ہونے والے، ایکسپائر ہونے والے، موت کے منہ میں چلے جانے والے
ماؤں کے معصوم بچوں کا اتنا ہی غم ہوتا ہے لاڑکانہ کے بچوں کا جتنا مجھے کراچی حیدرآباد کے کسی مہاجر ماں کا بیٹا چھن جانے پہ ہوتا ہے. تو میں سندھ کو ایک رکھنا چاہتا ہوں, ایک اینٹیٹی رکھنا چاہتا ہوں. میرے سندھی بھائیوں بہنوں, تمہارا یہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنی آواز میری آواز کے ساتھ ملانی ہوگی. اس پیپلز پارٹی کے اس سندھ کو توڑنے کے کام کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور میں یہ آپ کو پاکستانیوں, پاکستان کے حکمرانوں, پاکستان کی عدالتوں, پاکستان کی اشرافیہ, میڈیا, بزنس مین, یہ جو ہم کشمیر پہ قبضہ کرنے والے نریندر مودی کو کے خلاف ہم یہاں سے بات کرتے ہیں, مجھے بتاؤ پچھلے 1 سالوں سے اور اس سے پہلے سے اور خاص طور پر پچھلے 1 سالوں میں یہ جو نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سندھ میں یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کراچی کے ساتھ نہیں کر رہی. اگر آپ آج ان کے اس عمل کو دیکھو اور ان کے 6 ڈسٹرکٹ بنانے کے عمل کو اور آج 7واں ڈسٹرکٹ بنانے کے عمل کو دیکھو تو آپ کو اس میں نریندر مودی کی سوچ نظر آئے گی. آپ کو جو نریندر مودی کشمیر میں جس سوچ کے تحت ہمارے کشمیر بھائیوں کو اور کشمیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے, آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت اسی نریندر مودی کی سوچ کو یہاں پر اسٹرینتھن کر رہی ہے. یہ نریندر مودی کی سوچ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ایتھنک بنیادوں پر اس شہر کو ٹکڑے کر کے اپنی نفرت کا, اپنی تعصب کا اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آج یہ سارے اقدامات کر رہے ہیں. اور پھر جب کوئی بات کرے, جب کوئی وفاق سے بات کرے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, صوبائی معاملہ ہے, اس پر وفاق انٹروین نہ کرے. تو وفاق کیا کرے؟ کیا یہ کراچی کے معاملے میں وفاق کا بولنا کیا یہ غیر قانونی, غیر آئینی ہے, غیر اخلاقی ہے؟ تو پھر وفاق کیا وہی کرے؟ کیا یہ کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یا خدا نخواستہ کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اگر اس کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی حمایت کرنی ہو تو صرف اخلاقی حمایت کرے, اور اگر اس پہ کوئی بات کرنی ہو تو جا کر یونائٹڈ نیشن میں, اقوام متحدہ میں تقریر کرے, اور اس پہ کوئی احتجاج کرنا ہو تو اسلام آباد میں ٹریفک روک کر کھڑا ہو جائے, سگنل بند کر کے کھڑا ہو جائے. تو کیا کراچی کے معاملے پہ بھی کیا وزیر اعظم پاکستان کیا صرف اخلاقی بیان دیں گے؟ اور اگر اس کے اوپر کوئی بات کرنی ہو تو کیا کراچی کے معاملے کو جا کر یونائٹڈ نیشن میں جا کر تقریر کریں گے؟ یا اگر اس پہ کوئی احتجاج کرنا ہوگا تو کیا اسلام آباد میں جمعے کے دن ٹریفک سگنل کو بند کر کے احتجاج کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ کراچی پاکستان کی ریونیو کی شہرگ ہے, اکانومی کی شہرگ ہے. پاکستان چلی کراچی سے رہا ہے, پاکستان کی سانسیں کراچی سے ہیں. وزیر اعظم پاکستان, عدلیہ پاکستان, اسٹیبلشمنٹ پاکستان, میڈیا کے لوگ پاکستان, بزنس مین, اشرافیہ, لکھاری, انٹلیکچوئل, تمام صحافی, تمام انسان, ہر کسی کا یہ کام ہے کہ وہ اس کراچی میں مداخلت کرے, وہ اس کراچی کو تباہ کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش کو ناکام بنائے. یہ صرف کراچی میں رہنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ صرف کراچی میں رہنے والوں کی جنگ نہیں ہے. ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم سندھ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارا ساتھ دو. آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. اگر کراچی کا مینڈیٹ رکھنے والی جماعت, اگر کراچی حیدرآباد
میں 35 سالوں سے اقتدار میں رہنے والی جماعت اگر 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی اس وقت کی صوبائی حکومت نے جب یہ کام کیا تھا کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کو 6 ڈسٹرکٹ بنانے والا، اگر یہ پارٹی حکومت کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے اقتدار کے مزے کو چھوڑ کر اپنی گورنرشپ کو چھوڑ کر سڑکوں پر لوگوں کو لے کر آ جاتی، آج مجھے اور کراچی والوں کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے۔ آج ہمیں اس تباہی بربادی سے نہیں گزرنا پڑتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کراچی کا نام لے کر ووٹ لینے والوں نے، چوکیدار بننے والوں نے چوروں کے ساتھ مل کر کراچی کو لوٹا ہے۔ کراچی کو صرف چوروں نے نہیں، کراچی کے چوکیداروں نے لوٹا ہے، اور کراچی پر 35 سالوں سے جن کے پاس مینڈیٹ تھا، جن کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، اگر وہ 2013 میں جب یہ ایک ڈسٹرکٹ کو 6 ڈسٹرکٹ کیا گیا تھا اور ڈی سینٹرلائز 18 ٹاؤن ختم کر کے سینٹرلائز 6 ڈسٹرکٹ بنائے گئے تھے، ایتھنک بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر، ایڈمنسٹریٹولی ایک شہر کو 6 شہروں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، تو اسی وقت ان کو یہ آواز اگر وہ اٹھاتے تو یہ سب کچھ آج ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا۔ آج اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ میں پیس پاک سے زمین پارٹی کی جانب سے میں سندھ کے رہنے والوں کو، کراچی والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ کام انشاءاللہ تعالی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس پہ ہر طرح سے آواز اٹھائیں گے، اور ہم اسے پاکستان کی سلامتی کے اوپر خطرہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو سمجھتے ہیں، ہم اس کو سندھ کو توڑنے کی سازش کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا عمل سمجھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اپنے اقتدار کو پیپلز پارٹی طول دینے کے لیے، اپنی اقربا پروری، اپنی کرپشن کو انڈورس کرنے کے لیے آج یہ کام کر رہی ہے۔ غضب خدا کا جس شہر میں سپریم کورٹ آ کر آواز لگائے کہ کوئی والی وارث ہے شہر کا کہ کوئی کچرا اٹھا لے، جہاں پر وزیر اعظم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو شہر کی نالوں کی صفائی کے لیے بھیجے، جہاں کی پیپلز پارٹی کی کارکردگی 12 سالوں میں ایسی رہی ہو کہ جہاں پر کچرا اٹھانا نیوکلیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، اس کے لیے مسئلہ بن گیا ہو، آج وہاں پر کسی اور کام کی ضرورت نہیں تھی، صرف سب سے بڑا کام یہ تھا کہ کراچی کو ایک اور ٹکڑے میں تقسیم کر دیا جائے۔ شیم آن دیم، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آج یہ ماحول ہے کہ کراچی میں اس سے بڑی دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، 6 ڈسٹرکٹ بنا کے دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور آل آؤٹ اس کے اوپر ہم اس کو اپوز کریں گے، سڑکوں پہ بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی کریں گے، ہر فورم پہ جا کر کریں گے۔ اور میں سندھ کے لوگوں کو، پورے سندھ کے لوگوں کو، کراچی کے رہنے والی ایک ایک زبان بولنے والوں کو میں آ کر کہتا ہوں کہ آ کر کھڑے ہو جاؤ پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ۔ ہمیں اپنی نسلوں کی بقا کے لیے جنگ لڑنی ہے، امن سے، آئین میں رہ کر، قانون میں رہ کر ہمیں یہ جدوجہد، یہ جنگ کرنی ہے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ جنہوں نے ہماری بات، ہم کل بروز جمعہ پاک سرزمین پارٹی انشاءاللہ تعالی بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، اور کراچی پریس کلب کے باہر ہم ایمرجنسی میں 12-18 گھنٹے کے اس نوٹس پر ہم انشاءاللہ تعالی کل ایک بھرپور احتجاجی اس نئے ڈسٹرکٹ کے بننے کے خلاف، اور جو پہلے ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہم کل بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تمام کراچی والوں کو میں آواز لگاتا ہوں، آؤ کل سپہر 3 بجے، کل سپہر 3 بجے، 3 سے 4 کے درمیان آؤ اور پریس کلب پہ کراچی کی، سندھ کی آواز بنو، پاکستان کی آواز بنو، اور ملک کے ناقبت اندیش حکمرانوں کو جو انہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کا، کرپشن کا کی ایک چادر ڈال رکھی ہے، اس چادر کو ہم ان کو جھنجھوڑیں اور کہیں کہ ہمیں اس طرح تباہ نہ کرو، ہمیں اس طرح آپس میں نہ لڑاؤ، ہم نے بہت تباہی بربادی دیکھ لی ہے، اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آؤ اور ہم بھرپور احتجاجی مظاہرہ کر کے ہم پاکستان کو بچائیں گے، ہم کراچی کو بچائیں گے، ہم سندھ کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی
بھائی میں پہلے سے میں بتا چکا ہوں اور میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، سینکڑوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب، پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب دونوں آئیں، اسلام آباد سے آئیں، واک ان کریں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، کہیں کہ یہ پاکستان کراچی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے، ہم انٹروین کریں گے، ہم انٹروین کریں گے، یہ شہر ہے پاکستان کی، اور انٹروین یہ کریں گے کہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پر تمہیں اختیارات وسائل ملے ہیں ابھی دو، نیچے ڈسٹرکٹ کو دو، یہ تمہیں این ایف سی ایوارڈ میں پیسے ملے ہیں ابھی پی ایف سی ایوارڈ کا اجرا کرو، اور یہ 6 ڈسٹرکٹ ختم کر کے کراچی کو 1 ڈسٹرکٹ اور ایڈمنسٹریٹولی ٹاؤنز پہ اس کو ڈیوائیڈ کرو، یونین کاؤنسل پہ ڈیوائیڈ کرو، یہ 3 کام کریں گے ملک تباہی بربادی سے بچ جائے گا، یہ کرنا چاہیے، اس سے کلیئر کٹ اور بات تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو اب یہ فلائٹ کے ٹائمنگ وغیرہ اگر پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دوں کہ کب آنا چاہیے ان کو، کس جگہ آنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا مصطفیٰ بھائی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آزادی حساب سے دیکھیں تو حکومت سندھ اس وقت میجورٹی میں ہے، قانون سازی کا اختیار ان کے پاس ہے کیونکہ وہ صوبے میں ہے، 18ویں ترمیم کا ایک بہت مضبوط ٹول ان کے پاس موجود ہے۔ اس سے قبل بھی کئی ایسے فیصلے تھے جو کراچی اور خاص کر جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں تھے، آزادی نمبرز کے حساب سے وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعظم صاحب ذاتی طور پر دلچسپی لینے کو تیار نہیں ہے کہ سندھ کا معاملہ ہے، 18ویں ترمیم کے باوجود بات نہیں کریں گے، تو کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے جتنے بھی اختیارات آئین اور قانون میں دیے گئے ہیں وہ اس کی اپنی مرضی کی تشریح کرنے کے لیے وہ نہیں دیے گئے۔ 18ویں ترمیم کی بات ہے، 18ویں ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اختیارات اور وسائل جو وفاق سے صوبوں کو آ رہے ہیں یہ صوبوں کی یونین کاؤنسل تک پہنچیں گے۔ یہ جو این ایف سی ایوارڈ دیا جاتا ہے پیسوں کی صورت میں، اس میں پھر یہ قانون موجود ہے کہ صوبے پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت تمام ڈسٹرکٹ کو وہ پیسے بانٹیں گے۔ اگر جس آئین اور قانون کا سہارا پروونشل گورنمنٹ یہ لے رہی ہے اگر اسی کی بات کر لی جائے تو اس میں آدھی تشریح نہ کریں اس کی، یہ لوگ اس کی آدھی تشریح کر رہے ہیں، اپنے مطلب کی جو چیز ہے اس کو مان کر آگے کی بات نہیں کر رہے، تو پھر وہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کس آئین کے آرٹیکل 148 میں لکھا ہوا تھا 2010 میں بھی کہ صوبے پہلی فرصت میں ایڈمنسٹریٹو، آرٹیکل 148 ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریشن اور فائنینشیل پاورز اور اتھارٹیز ڈیلیگیٹ کریں گے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو۔ 5 سالوں کے بعد الیکشن کروائے، 2010 میں ٹینیور ختم ہوا تھا، 2015 میں جا کر الیکشن کروائے انہوں نے۔ ان کے الیکشن اگر 2 مہینے لیٹ ہو جائیں صوبائی اسمبلیوں کے اور وفاقی حکومتوں کے تو پاکستان میں آسمان اور زمین ایک کر دیں گے، یہ آئین خطرے میں پڑ جائے گا، ملک خطرے میں پڑ جائے گا، جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ 5 سالوں تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کروائی، نہیں جمہوری طاقتوں نے، اسی جمہوری حکومت نے، اور اس کے بعد کروائے تو چیف جسٹس صاحب کے کہنے پر، ان کے آرڈر پہ کروائے۔ پھر یہ جمہوری جبھی تو جب جمہوریت پاکستان، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے جب پاکستان میں جمہوریت کی بساط سو کال لپیٹی گئی ہے، لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں۔ کبھی کسی نے سوچی یہ بات کہ کوئی کیوں جمہوریت کے جانے پر مٹھائی تقسیم کرتا ہے؟ کوئی کسی، اس لیے کہ جمہوری قوتوں کا طریقہ کار، طور طریقے ایسے ہیں کہ یہ بڑے بڑے آمروں کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے آج بھی وہی حرکتیں شروع کر رکھی ہیں کہ بڑے بڑے آمر شرمندہ ہیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹر شرمندہ ہیں۔ تو یہ جب یہ پاور میں آتے ہیں تو ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہوتا۔ تو پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا، میں کہہ رہا ہوں پاکستان نہیں چل سکتا ان نامصائب حالات میں، جہاں پر آج اکانومک، آج آپ کی نیگیٹو گروتھ ہے، جہاں پر آج آپ کی پرابلم ہی پرابلم ہے۔ یہاں تو جوڑنے کی بات ہونی چاہیے، یہاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو آپس میں ملانے کی بات ہونی چاہیے، یہاں پر اپنے آپ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی قسم یہ کراچی والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ کراچی کما کر اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا، کراچی اس صوبہ سندھ کا 98% کما کر صوبہ سندھ کو دیتا ہے، اور کراچی اس ملک کا 68% کما کر اس ملک کو دیتا ہے۔ کراچی تباہ ہو رہا ہے، پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ کراچی مکمل تباہ ہو گیا، پاکستان کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پاکستان کے چلانے والے اس کام میں پیپلز پارٹی کو روکیں، ورنہ پاکستان کی تباہی بربادی کو یہ پیپلز پارٹی والے مضبوط کر رہے ہیں۔ قاسم ایک سیکنڈ، اس وقت تم پہ آتا ہوں۔ یہ جانب ابھی 5 روز پہلے کراچی کے حوالے سے 4 سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیا ضلع بنایا جا رہا ہے کراچی کے اندر، تو آپ سمجھتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بارگیننگ موو ہے؟
یہ فرسٹریشن ہے جن چیزوں کا ہم نے اندیا دے رکھا تھا، ہماری بات یہ پیپلز پارٹی صحیح ثابت کر رہی ہے. یہ ہم نے لوگوں کے شعور کو اجاگر کیا ہے. ہم نے ان لائنز کو لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے بتایا. تقسیم والی بات سب سے پہلے ہم نے کی یہاں پر، 4 سالوں سے ہم کر رہے ہیں کہ کراچی کی تقسیم نامنظور. تو آج ان حالات میں جہاں پر نالے صاف نہیں ہو رہے، آپس میں بیٹھ کر فردر کراچی کی پاور کو، سندھ کی پاور کو صحیح معنوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آج ان کا یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ خوفزدہ ہیں، یہ فرسٹریٹڈ ہیں اور یہ سندھ پر اپنا ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں. قسیم دیکھیے، کراچی صوبے کی جو بات کر رہے ہیں جو لوگ، وہ پچھلے 35 سالوں سے اقتدار میں ہیں. جب وہ گورنر رہتے ہیں 16 سالوں تک کراچی صوبے کی بات نہیں کرتے. جب وہ وفاقی وزیر وزراء رہتے ہیں کراچی صوبوں کی بات نہیں کرتے. کراچی کے اختیارات اور حیدرآباد کے اختیارات تو پچھلے 35 سالوں سے اس کراچی صوبہ کا نعرہ لگانے والوں کے پاس ہیں. تو ایک مصطفیٰ کمال کے ٹینیور کے علاوہ کوئی دوسرا کام بتا کے دکھا دیں. یہ انہیں کہ میرے ہی دور میں یہ کہتے ہیں جی یہ تو ایم کیو ایم کا کیا ہے، جس نے کچھ کیا مصطفیٰ کمال نے. تو ایم کیو ایم کا میئر حیدرآباد کا بھی تھا. تو بھائی اگر سیکنڈ ورلڈ اکنامک فورم مجھے امنگ 3 بیسٹ میئر میں ڈکلیئر کر رہی ہے تو اس 3 بیسٹ میئر میں حیدرآباد کے میئر کا بھی نام آ جانا چاہیے تھا. کہتے ہیں جو مشرف صاحب پیسے لے کر آتے تھے وہ دیتے تھے. میں نے تو بھائی 16 مہینے مشرف صاحب کے ساتھ اور 28 مہینے زرداری صاحب کے ساتھ گزارے، ان پر الزام نہیں لگاتے. اچھا بھائی مشرف صاحب پیسے دے کر تو مصطفیٰ کمال کو گئے، تو ایم کیو ایم کا جو دوسرا میئر حیدرآباد تھا اس کو پیسے نہیں دیے. بھائی ساری چوری، ساری بددیانتی پوری پارٹی کو سمجھا دی بات، اور مجھے صرف ایمانداری سمجھائی الطاف حسین صاحب نے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو آج صوبے کا نعرہ لگا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا جب 31 اکتوبر 2013 کو یہ نیو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آیا اور جس کے تحت کراچی کو 6 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے بیٹھ کر اس پہ سائن کیے، دستخط کیے، اور یہ اس وقت کی صوبائی حکومت کا حصہ تھے. 12 صوبائی وزراء اور ایڈوائزر تھے، ان کے گورنر تھا ان کا. اور یہ نہیں کہ 1-2 دنوں کے بعد پھر چھوڑ دی ہو. 2013 میں اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے دیا ہے اور 2015 تک یہ اسی صوبائی حکومت کا حصہ رہے ہیں. تو آج یہ کس منہ سے صوبے کو بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ اور تم واٹر بورڈ کی گٹر لائنوں کا اختیار تو تم لے نہیں پا رہے ہو. تم صوبہ سندھ تم صوبہ بناؤ گے تو ان کو یہ دیکھو، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو سوٹ کرتی ہے اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے. یہ صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں یہاں سے اپنی بدکرداریوں کو چھپانے کے لیے، تو وہاں پر انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے. وہ وہاں سے کراچی کو ڈسٹرکٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، فردر ڈسٹرکٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا مہاجر کارڈ زندہ ہو جاتا ہے. ابھی سب جو ہے وہ آ جائیں گے، اب سب کہیں گے دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے صوبہ بناؤ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ریسیپی ہے ملک دشمنی کی، یہ ریسیپی ہے ملک دشمنی کی. اگر نریندر مودی اس سے زیادہ کوئی الگ کام نہیں کر رہا مقبوضہ کشمیر میں، ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے جو پیپلز پارٹی کراچی میں کر رہی ہے. نریندر مودی کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اس سے کوئی مختلف کام نہیں کر رہا جو آج کراچی میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے. وہی نریندر مودی کی سوچ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چلا رہی ہے. ارشد بیٹا ایک منٹ تم کر لینا بات، جلدی تو مجھے جلدی نہیں ہے. او بھائی میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں 18 نہیں 20 ٹاؤنز ہونے چاہیے، 21 ٹاؤنز ہونے چاہیے. ٹاؤنز اور ضلع میں یہ فرق ہے کہ دیکھیے آپ ایک گھر کو چلانے کے لیے آپ اس گھر کی عورت، اس گھر میں بچے ہیں، اس گھر میں آپ کے ریلیٹیو بھائی بہن رہ رہے ہیں. آپ ایک گھر کو چلانے کے لیے ڈیلیگیشن آف پاور کرتے ہیں. فرض کریں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ صبح بیوی کو کچھ پیسے دے کر جائے گا کہ بھائی یہ سودا سلف لے آنا، بچوں کو اسکول کے لیے کچھ پیسے دے کر جائے گا کہ کچھ چیزیں کھا لینا.
گھر میں کسی خان سامہ کو کچھ پیسے دے کر جائے گا کہ بھائی بل جمع کرا دینا، جا کر جو ہے گاڑی میں، یہ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ڈیلیگیشن آف پاور کر رہا ہے، پیسے کر رہا ہے، کچھ پیسے کسی کو دے رہا ہے، کچھ پیسے. اگر فرض کریں، ایک سین رکھ رہا ہوں سامنے، گھر کا سربراہ بولے بچوں کو کہ بھائی پیسے میرے پاس ہیں، اسکول جاؤ، جب چیز کھانے کا دل چاہے تو مجھے بتانا، میں آ کے پیسے دوں گا وہاں پہ. گھر کا سربراہ بولے بیوی کو کہ جب سودا لینے جاؤ بازار میں تو وہیں سے کال کرنا، میں آ کے جو ہے وہ بازار میں پیمنٹ کروں گا، پیسے نہیں دے رہا تمہیں. گھر کا سربراہ بھائی کو یہ بولے کہ بھائی جو گاڑی کی مینٹیننس کروانی ہے جا کے میکینک کے پاس لے کر جاؤ، اور جاؤ تو وہاں کے پیسے میں اپنے جیب سے دوں گا. اگر گھر کا سربراہ ساری اتھارٹی اور پاور اپنے پاس رکھ لے فائنینشیل، تو مجھے بتاؤ ایک گھر چلے گا؟ اور پھر کیا کرے؟ پھر کیا کرے؟ اگر کوئی اس کی بات نہیں مان رہا، اس کی نہیں چل رہی، تو کیا کرے؟ ایک ہی گھر میں 4 کمروں کے 4 ٹکڑے کر دے، 4 ٹکڑے کر دے الگ الگ، اور وہاں پر ایک دوسرے میں آپس میں کوئی لنک نہ ہو، الگ الگ ایڈمنسٹریشن بنا دے، اپنی پاور 4 جگہ دے دے، تو گھر بچے گا بھائی؟ نہیں بچے گا نا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ یہی کر رہی ہے. یہ جو آپ ڈیلیگیشن آف پاور کرتے ہیں نیچے، یہ ٹاؤنز ہیں، یہ جو ڈیلیگیشن آف پاور کرتے ہیں یہ ٹاؤنز ہیں. یہ لندن میں، یہ نیو یارک میں، یہی استنبول میں، یہی شنگھائی میں، یہ آپ ڈیلیگیشن آف پاور کرتے ہیں. سربراہ ایک ہوتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایڈمنسٹریشن شہر کی سینٹٹی ایک ہے، اس کے نیچے آپ ڈیلیگیشن آف پاور کرتے ہیں. ٹاؤن کو ٹاؤن کے پیسے دے دیے، یونین کاؤنسل کے پیسے کے، سربراہ ایک رہتا ہے. آپ اس گھر کے 4 ٹکڑے نہیں کر دیتے. پیپلز پارٹی جو یہ کام کر رہی ہے، اگر ان کو یہ ایسا نہیں کہ سمجھدار نہیں، بہت سمجھدار ہے، ان کو سب پتا ہے. یہ آکسفورڈ اور لندنوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں بھائی، یہ ان کو سب پتا ہے. یہ ساری جو جمہوریت کی بات کرتی ہے تو ان کو برطانیہ یاد آتا ہے، اپنا جب اقتدار خطرے میں پڑے، اور جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو یہ سب سے بڑے آمر بن جاتے ہیں. ایسے تو جرنیل بھی ڈکٹیٹر نہیں تھے جیسے ڈکٹیٹر یہ ہیں. تو بیسکلی ٹاؤنز میں اور ڈسٹرکٹ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایک سربراہ رہ کے اپنے ٹاؤنز کو ایتھنک بنیادوں پر نہیں، انتظامی بنیادوں پر پاورز کی، پیسے اور پاور کی ڈیلیگیشن کرتی ہے. فرد میں آپ کو بتاؤں، لیاری میں پانی کی لائن لیاری ٹاؤن والے کے کہنے پر مصطفیٰ کمال نے اس وقت ڈالی. بابا آئلینڈ، بھنٹ آئلینڈ، شعلہ آباد، شمس پیر آئلینڈ کے اندر، سمندر کے اندر پانی کی لائن کیماڑی کے ٹاؤن کے کہنے پر، میں نے ٹاؤن انچارج کے کہنے پر میں نے ڈالی. مبارک ولیج جاؤ، میں نے 72 کلومیٹر کی روڈ بنائی ہے مبارک ولیج تک، یہاں سے لے کر ہاکسبے سے لے کر مبارک ولیج تک، سارے 68 گوٹھ آتے ہیں، سارا میں نے کیماڑی ٹاؤن والے کے کہنے پہ بنایا. یہ گڈاب ٹاؤن کا ٹاؤن، یہ میں وہ ٹاؤن ناظرین بتا رہا ہوں جو کہ میری پارٹی کے لوگ نہیں تھے، لیکن کیا تھا کہ سٹی میں اور ٹاؤن میں آپس میں ربط تھا. ابھی مجھے بتاؤ کوئی ایک ڈسٹرکٹ کا کسی سٹی میئر سے کوئی ربط ہے؟ نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایتھنک بنیادوں پہ ساؤتھ الگ کر دیا، ویسٹ الگ کر دیا، ملیر الگ کر دیا. اب یہ اور فردر بنا کے یہ پھر جو ہے وہ جو ایک ایتھنک گروپ کا کراچی ایک طرف ہو جائے گا، دوسرے ایتھنک گروپ کا کراچی دوسری طرف ہو جائے گا. تو بابا اس لڑائی کو تو پھر کوئی یونائٹڈ نیشن کی فوج اتار کے بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا. یونائٹڈ نیشن کی فوج اتار کے بھی یہ ایک نہیں 7 کراچی بنا دی اور 9 کراچی بنانے جا رہے ہیں. یہ فرق ہے. آئی ہوپ کہ I'm unable to explain. کوئی اگر کسی کو اگر ڈسٹرکٹ اور اگر نثار کو جن کا آپ نے نام لیا پیپلز پارٹی والوں کو، اگر ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، تو آئی ہوپ کہ جو ہے وہ یہ تو پھر گھر نہیں چل سکتا اس طرح. جی سوری. دیکھو ابھی تو آج تو یہ 7واں ٹارگٹ میں کسی پہ نہیں کر رہا، میں جو ہے وہ بول رہا ہوں، آواز لگا رہا ہوں پاکستان کے چلانے والوں کو کہ یہ مقبوضہ کراچی نہیں ہے، یہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے. آؤ اور انٹروین کرو، آؤ اور آ کر بیٹھو، بات کرو، بچاؤ. یہ کوئی مقبوضہ کشمیر نہیں ہے کہ آپ صرف جو کشمیر کی اخلاقی حمایت کریں گے، آپ کشمیر کی بات جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں کریں گے، جا کے آپ کشمیر پہ احتجاج کریں گے تو اپنے ہی ٹریفک روک کر کھڑے ہو جائیں گے. نہیں بھائی، یہ کراچی ہے، پاکستان چلانے والا شہر ہے، تو آؤ اور انٹروین کرو. کوئی یہ بولتا ہے انٹروین نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ آج جو یہ کام میں پیپلز پارٹی کا نام اس لیے بھائی یہ 7 ڈسٹرکٹ 6 ڈسٹرکٹ پیپلز پارٹی نے بنائے، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پیپلز پارٹی نے بنائے، تو یقیناً سب سے بڑی تباہی بربادی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. ہاں جن کا کام ہے روکنے کا، وہ اگر نہیں روکیں گے تو وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. تھینک یو.
NDA میں تو اور FW تو ایک ادارہ ہے, مطلب وہ تو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ ہے, ان کے پاس تو یہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ کراچی کے ایڈمنسٹریشن چلا سکیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں. جی نہیں بھائی, یہ سیاسی بھائی میرے ہاتھ میں تھا نا یہ شہر, کسی نے آج تک نالے کا نام سنا اس سے پہلے؟ کوئی عدالت لگی آگے؟ میرے زمانے کا چیف, کسی عدالت نے آ کر نالوں کے اوپر کوئی نوٹس لیا؟ بھائی میرے زمانے کا چیف جسٹس پورے پاکستان کو بیٹھ کر کہتا تھا کام دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کمال کا دیکھو جا کر. وہ بھائی میں بھی تو سیاسی آدمی تھا اور ہوں. ایسا نہیں ہے, کردار کی بات ہے سر. آج یہ کردار والے لوگوں کے پاس ہو, کسی NDMA کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ جو ہے مسئلے کا حل بد کردار لوگوں کے بجائے کردار لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہو جائے گا. میں حاصل بزنجو صاحب کی ابھی بہت ہی افسوسناک خبر مجھے ملی ہے کہ ان کو وہ رحلت فرما گئے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے. ہماری ساری دعائیں اللہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاصل بزنجو صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے. بہت سینئر پولیٹیشین تھے, میرا ان سے پرسنلی بھی تعلق رہا. میں تھوڑے دنوں تک, جب 6 مہینے تک میں سینیٹر تھا تو میرے ساتھ سینیٹر تھے, میری اچھی ان سے جو ہے وہ یاد اللہ تھی. مجھے افسوس ہے PSP اور پاک زمین پارٹی کا ایک کارکن ان کے اور ان کے خاندان کے غم میں اس وقت جو ہے وہ برابر کے ہم شریک ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو, چاہنے والوں کو, ان کے کارکنوں کو بہت ہمت حوصلہ دے اور حاصل بزنجو صاحب کی کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے درجات بہت بلند کریں. شکریہ.